وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم اپنی فکر کرو. اپنی فکر سے مراد یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور دوسرے نمبر پر یہاں پہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جب تم خود نیک اعمال کر رہے ہو، تم نے لوگوں کو برائی سے منع کیا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا، خود اچھے اعمال کرتے رہے، تو تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی لوگ برائی سے باز نہ آئے، انہوں نے اچھے اعمال شروع نہ کیے، تو ایسی صورت میں فرمایا اے ایمان والو، تمہیں ان کی گمراہی نقصان نہیں دے سکے کہ وہ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے برے اعمال کا تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی تاوان لازم نہیں آئے گا. تو اسے ہی اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا اور پھر تنبیہ فرمائی کہ آخرت والے دن رب تعالیٰ تمہیں جتنے بھی تمہارے کام ہیں، دنیا کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، اللہ ان تمام کے بارے میں تمہیں مطلع فرمائے گا کہ تو نے یہ کام دنیا کے اندر کیے تھے. ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس آیت کے ظاہر سے تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے کو برائی سے منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، جو دوسرے لوگ گمراہ ہیں اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو مطلب یہ کہ نیکی کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن فقہائے کرام نے، مفسرین کرام نے اس کی تشریح میں یہ بیان کیا کہ اگرچہ آیت کے ظاہر سے ایسا محسوس ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے منع نہیں کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد مفسرین کرام نے یہی لیا کہ یہاں پر جو فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو تم کو کسی کی گمراہی سے کوئی ضرر نہیں ہوگا.
اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اس آیت کے اصلاً پس منظر میں بھی مفسرین کرام نے یہی بیان کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی لوگوں کو دین کی تلقین کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ حضور کے صحابہ کرام بھی حد المقدور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ کافر ایسے تھے، یا ظاہراً اسلام میں آنے والے منافق ایسے تھے کہ جو غلط کاموں کے اندر مبتلا تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا رنج پہنچتا تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ شاید یہ اگر گمراہی کے اندر مبتلا ہیں تو کہیں آخرت میں جا کر ان کا خمیازہ ہمیں بھی نہ بھگتنا پڑے۔ اس وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ ہم اتنی دعوتیں دیتے ہیں پھر بھی یہ اسلام کی طرف نہیں آتے، اچھے اعمال کی طرف نہیں آتے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دلاسا دیا ہے کہ اے مومنو، جب تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تم خود اچھے اعمال کرتے ہو، تو پھر فرمایا جب تم خود ہدایت پر موجود ہو، دوسرے لوگ اگر گمراہی کے اندر موجود ہیں تو ان کی گمراہی کا اب تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے یا یہ کہا جائے گا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، برائی سے منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسا احباب دی وقار ہرگز نہیں۔ بہت سی احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی آیات اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے تئیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے، خود ان کے ساتھ برائی میں شامل نہ ہوں، انہیں تلقین کرتے ہوئے خود نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ اب اگر وہ نیکی کی طرف نہیں آتے تو اس کا تمہارے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے۔ اور اگر بندہ نیکی کی دعوت ہی نہ دے یا چند ایک مرتبہ دعوت دی پھر انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنو اسرائیل میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، انہیں تنبیہ کی، انہیں باز آنے کی تلقین کی کہ تم برائی سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے تو علماء نے بھی ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ لوگ برائی سے باز نہیں آئے، جو منع کرنے والے تھے، جو علماء تھے، وہ بھی انہی کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، تو ہوا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر بھی برائی پھیلنا شروع ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر بھی جو گناہ کی نفرت تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، جس کی بنیاد پر پھر اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، اور اللہ جل شانہ نے انہیں بھی عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان کو ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور تم ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لینا اور اس کو حق کے مطابق عمل کرنے پہ مجبور کر دینا۔ مطلب یہ کہ تم اپنے تئیں کوشش کرتے رہنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کوئی ظالم ہے تو حد المقدور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم کرنے سے روک دو، تم اپنے تئیں محنت کرتے جانا، خود ہدایت پر قائم رہنا۔ پھر اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا
تو اس پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندہ نیکی کا حکم دے نہیں چھوڑ دے، برائی سے منع کر نہیں چھوڑ دے، تو پھر برائی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی اور بندہ خود بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اور جب تم خود ہدایت پر ہو تو تمہیں کسی کی گمراہی کی وجہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو، حالانکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی ظالم کو دیکھو تو اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنے کی تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ اس کی مدد کرے، اسے ظلم سے بچا دے، لیکن فرمایا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دو، کیونکہ اگر تم اسے ظلم سے نہیں روکو گے وہ دن بدن اور ظلم کرتا چلا جائے گا، اپنے لیے جہنم کا ایندھن بناتا چلا جائے گا، اور جب تم اسے ظلم سے روک دو گے تو وہ گویا کہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ کرنے سے کم ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں جو گناہوں کا بوجھ جمع ہو رہا تھا وہ کم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکنے کی کوشش کرو، اور مظلوم کی مدد سے مراد یہ ہے کہ حد المقدور اس کے ساتھ تعاون کرو اور ظالموں کے ظلم سے اسے بچاؤ۔ پھر احباب دی وقار آگے ارشاد فرمایا، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ تو احباب دی وقار اس میں گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بندہ کہیں یہ نہ سمجھی رکھے کہ بس دنیا کی 40-50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی زندگی ہے، اسے گزاریں، دنیا گزاریں، باقی بعد میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو انتہائی مختصر ہے، یہ تو گزر ہی جانی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت لمبی زندگی ہے۔ وہاں پہ اگر کسی کو عذاب ہو گیا تو اس کے لیے وہ وقت گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایک بندے کو رات کے وقت کہیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، اس کے لیے رات بہت لمبی محسوس ہوتی ہے، رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو اگر قبر میں عذاب ہو گیا، یا حشر میں عذاب ہو گیا، تو پھر بندے کا وقت کیسے گزرے گا؟ اس لیے تنبیہ کی کہ کہیں اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہنا کہ یہ دنیا میٹھی ہے، اس میں مزے اڑا لو، بعد میں کس نے دیکھنا ہے، کون پوچھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تنبیہ فرمائی، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم دنیا کی زندگی چاہے 100 سال بھی گزار لو، پھر بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، دنیا کی زندگی تم نے کیسے گزاری۔ تو یقیناً جس نے اچھے اعمال کر کے گزاری ہوگی تو رب تعالیٰ کسی پہ زیادتی تو کرتا نہیں ہے، ظلم تو کرتا نہیں ہے،
رب تعالیٰ اپنا فضل بھی ساتھ شامل حال فرمائے گا، بندے کی نیکیاں بھی ہوں گی، اللہ کا فضل بھی ساتھ مل جائے گا، اور بندے کو رب تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن جب بندے نے اپنی زندگی ہی برائی کے اندر گزاری، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنس کے گزاری، اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کے مخالف گزاری، تو پھر رب تعالیٰ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا تو پھر بندے کی جتنی بھی نیکیاں ہوں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو احباب دی وقار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالی ہم سب کو کما حقہ اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔